بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام، آپ یہ بات سماعت فرما چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نبوت کے منصب جلیلہ پر سرفراز فرمایا گیا۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائیں، پھر اس کے بعد آپ نے اپنے سچے دوست جو آپ سے 1-2 سال ہی چھوٹے سے تھے، سید ابوبکر صدیق، ان کو آپ نے اسلام کی باتوں سے روشناس کرایا۔ انہوں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے سچ فرمایا اور سچ بولنا آپ کا کام ہے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت زید جو غلام تھے اور آپ کے سائے عاطفت میں رہ رہے تھے، ان کے سامنے بات پیش کی۔ حضرت علی جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے اور بہت چھوٹے سے تھے، وہ بھی ایمان لے آئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ چنانچہ آپ نے ایک مختصر سی دعوت کا اہتمام کیا، سارے لوگوں کو بلایا، اور اس میں آپ کے کئی چچا آئے تھے، آپ کی پھوپھیاں صفیہ آئی تھیں، اور ان سب کے سامنے آپ نے دعوت کو پیش کیا۔ اور بنیادی باتیں کہنے کے بعد آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری انسانیت کی طرف مبعوث کیا ہے، عرب کی طرف بھی مبعوث کیا ہے، قریش کی طرف بھی کیا ہے، اور آپ میرے رشتہ دار ہیں، اور میں آپ کے سامنے اس دعوت کو پیش کرتا ہوں۔ تصورات اور روایات انسانوں سے چمٹی رہتی ہیں، انسان ان کو جلدی چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ چنانچہ آپ نے جب پوچھا کہ آپ بتائیے، میں اس دعوت کو پھیلانا چاہتا ہوں، اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا چاہتا ہوں، آپ میں سے کون ساتھ دے گا؟ سب خاموش تھے، چچا خاموش تھے، پھوپھیاں خاموش تھیں، سب کے سب خاموش تھے کہ یہ دعوت تو کچھ ایک نئی دعوت ہے، اور اس دعوت کو قبول کر کے ہم دنیا بھر کی مخالفت مول لیں گے، اپنے سماج میں نکو بن جائیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، حضرت علی چھوٹے سے تھے، وہ کھڑے ہوئے، کہا کہ میرے چچا زاد بھائی، اگرچہ کہ میں بہت چھوٹا ہوں، میری ٹانگیں پتلی ہیں، اور اس وقت تو مجھے آنکھ میں تکلیف بھی ہے، لیکن انشاءاللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ دیکھیے بچے جو ہوتے ہیں، آج بھی ہم دیکھتے ہیں، بنگلور کا ایک واقعہ میں جانتا ہوں، ایک چھوٹا بچہ 6ٹھی کلاس میں پڑھنے والا، اس کے ساتھی نے اس کو کچھ باتیں سمجھائی، وہ سمجھ گیا، اور اس کے بعد اس نے اس ساتھی کے باپ کے پاس آ کر کہا چچا جان، میں سمجھ گیا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ خدا اور ایشور ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور خدا اور ایشور نہیں ہے۔ اس طریقے سے حضرت علی اگرچہ کہ بہت چھوٹے تھے، لیکن ان کا ذہن صاف تھا، ان کا دل صاف تھا، اور ان کا ضمیر صاف تھا۔ انہوں نے اس وقت ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا عہد کیا، اور پوری زندگی اس کو نبھایا، یہاں تک کہ وہ رات جو بڑی غضب کی رات تھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمانے والے تھے، اور جب سارے کافر سردار ان کی طرف سے چنندہ نوجوانوں کو تلواروں کے ساتھ متعین کر دیا گیا تھا کہ کل صبح کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ باہر نہیں آنا ہے، اس وقت حضور نے کہا اے علی، جانتے ہو میرا بستر؟ جی یا رسول اللہ، یہ بستر آج تلواروں کے سائے میں ہے۔ دیکھو مختلف لوگوں کی میرے پاس امانتیں ہیں، کسی کا روپیہ ہے، کسی کا پیسہ ہے، کسی کے درہم و دینار ہیں، کسی کے زیورات ہیں، ان سب چیزوں کو تم کل صبح جن کی امانت تھی ان تک پہنچا دینا، پھر اس کے بعد تم مدینہ آنا۔ اور حضرت علی نے اس وقت بھی تلواروں کے سائے میں اس رات کو آرام کے ساتھ گزارا، اور اتنی اچھی آپ میں نیند آئی کہ شاید زندگی میں کبھی اتنی اچھی نیند نہیں آئی ہوگی۔ کیا تصور تھا؟ میں کٹ جاؤں لیکن اللہ کے رسول بچ جائیں۔ تصور یہ تھا کہ میں اپنی جان فری کے سپرد کر دوں گا، لیکن اسلام کا قافلہ آگے بڑھنا چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اس کو حاصل ہونی چاہیے۔ آج اور کبھی آئندہ بھی، اور پہلے بھی مشکل حالات رہے ہیں، گزرے ہیں، گزرتے رہتے ہیں، ہمارا یہی تصور ہونا چاہیے، ہم انسانیت کے خیر خواہ ہیں، ہم انسانیت کے خادم ہیں، ہمارا مقصد سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ لوگ اپنے رب کو، اپنے مالک کو، اپنے ایشور کو پہچان لیں، اس کے بندے بن جائیں، اور بندوں کی بندگی سے آزاد ہو جائیں۔ حضرت علی کا بچپن میں جو جذبہ تھا،
اسلام کی دعوت کے اولین دور میں وہ جذبہ آپ میں ہم میں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے مفاد کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، دولت کے حصول کے لیے نہیں کریں، بلکہ صرف اس لیے کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کی دعوت سے واقف ہو جائیں، اس کی مطیع فرمان بن جائیں، اور ان کی آخرت بھی محفوظ ہو جائے اور دنیا کی زندگی بھی اچھی ہو جائے۔ آپ کو ہم کو اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو وابستہ کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مشکل سے مشکل حالات میں بھی ہم کو اس تصور کو اپنانے اور اس دعوت سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔